نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے پر اعتماد جاہل، اور ایک ہوتا ہے مسلسل پر اعتماد جاہل۔ مرزا انجینئر ان تین میں سے نمبر 3 والی قسم میں ہے کہ مرزا انجینئر جاہل بھی ہے اور پر اعتماد مسلسل جاہل بھی ہے۔ مرزا انجینئر نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کو بیان کیا اور علماء کے بارے میں بڑا ایک بدتمیزی والا جملہ کہہ کر یہ کہا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 12 ذی الحج ہے، نہ کہ 18 ذی الحج۔ اور پھر آگے اس نے 2 حوالے دیے، مصنف ابن ابی شیبہ کا اور اسود الغابہ کا، اور پھر یہ کہا کہ مولوی جہاں گھس سکتا تھا اس نے گھسنے کی کوشش کی ہے۔ آپ بھی مرزا انجینئر کی اس بات کو ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ ادھر غدیر خم کی ڈیٹ انہوں نے 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی نہیں ہے۔ ان ساری کتابوں میں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو 18 ذوالحجہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی، 12 ذوالحجہ کی ملے گی۔ ہر معاملے میں جہاں جہاں مولوی گھس سکتا تھا نا اس نے گھسنے کی کوشش کی ہے۔ جی آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کی بات کو ملاحظہ کیا، ہم مرزا انجینئر کی طرح جھوٹ نہیں بولیں گے۔ مرزا انجینئر نے کہا کہ 12 ذی الحج کا قول ہے، اس کے علاوہ کوئی قول ہے ہی نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے بارے میں کتنے اقوال ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت میں 18 ذی الحج کا قول بھی ہے، 12 کا بھی ہے اور 8 کا بھی ہے، لیکن ہم مرزا انجینئر کی طرح یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ 12 کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، جیسا کہ مرزا انجینئر نے کہا ہے۔ اب بطور حوالہ کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 18 ذی الحج ہے اور یہی جمہور ائمہ مورخین کا موقف ہے۔ میرے پاس یہ تاریخ طبری ہے، جیسا کہ آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہے، فقال الجمہور منہم قتل عثمان ل18 لیلۃ مضت من ذی الحج، کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 18 ذی الحج ہے، اگرچہ امام طبری نے رحمہ اللہ تعالی علیہ 12 ذی الحج کا قول بھی نقل کیا ہے اور آگے 8 کا بھی ہے۔ اسی طرح الکامل فی تاریخ کے اندر علامہ ابن اثیر الجزری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَكَانَ قَتْلُهُ ل18 خلت من ذی الحج سنۃ 35 یوم الجمعہ۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے وہ 18 ذی الحج ہے، اور اس نے فرمایا سن 35 ہجری جمعہ کے دن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اب آگے حضرت ابن اثیر الجزری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے 12 کا قول بھی نقل کیا ہے، لیکن 12 کے قول کو قیلہ سے نقل کیا ہے، اور جو عربی گرامر سے واقفیت رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں قیلہ کا صیغہ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جو قول ضعیف ہوتا ہے۔ اب 12 ذی الحج کا جو قول ہے وہاں پر قیلہ کا جو ٹینس ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی علیہ ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے الاستیعاب، مرزا انجینئر ان کے بڑے حوالے نقل کرتا ہے، اس کے اندر علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی علیہ نے پہلا قول جو نقل کیا ہے وہ 18 ذی الحج کا کیا ہے۔ اور اسی طرح مرزا انجینئر ٹیبل کے اوپر ایک کتاب پڑھی ہوئی جس کا نام ہے اسود الغابہ۔ مرزا انجینئر کہا کہ ان ساری کتابوں میں 12 کا قول ہے، 18 کا کہیں قول ہے ہی نہیں ہے۔ یہ مرزا انجینئر کا اتنا بڑا جھوٹ اور بلنڈر تھا۔ اسی کتاب کے اندر جس کا نام اسود الغابہ ہے اس کی پہلی لائن کے اوپر جہاں پہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کو ذکر کیا ہوا ہے، پہلا قول جو ہے وہ 18 ذی الحج کا ہے، اور ساتھ لکھا ہوا ہے جمہور ائمہ مورخین کا یہی نظریہ ہے۔ اور اس کے بعد علامہ ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے الطبقات الکبریٰ، جس کو طبقات ابن سعد کہا جاتا ہے، وہاں پر مشکل چیپٹر لے کر آئے ہیں، اور اس چیپٹر میں 10 یا 12 لائنیں جس کے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کی تواریخ کو بیان کیا گیا ہے۔ تو وہاں پر علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے سرے سے 12 کے قول کو نقل کیا ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ پہلی لائن میں پہلا جملہ یہی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو شہید کیے گئے ہیں۔